السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیا حال ہے میرے بیٹے؟ ٹھیک ہے میرے بیٹے، آج ہمارے پاس جو ہے وہ شاہ اسٹوری کا جو ہے وہ لیسن نمبر 5 آن ڈسٹرائنگ بکس جو ہے ان کو ڈسکس کریں گے۔ آن ڈسٹرائنگ بکس، کتابوں کی تلفی، یعنی کتابیں جو ہے کتابوں کی تلفی پر کتابیں جو ہے وہ کیوں ڈسٹرائے کرنی ہیں۔ تو ہم اس کو آئیے پڑھتے ہیں، اس کے ٹرانسلیشن کو، تو پھر ہم اس کے کویسچن بھی ڈسکس کریں گے۔ ذرا نکالیے میرے بیٹے۔ It says in the paper that over 2 million volumes have been presented to the troops by the public۔ عوام کی طرف سے فوجیوں کو 2 ملین جو ہے بکس جو ہے وہ پیش کی گئیں۔ It would be interesting to inspect them، ان کا معائنہ کرنا دلچسپ ہوگا۔ It would most of them no doubt are quite ordinary، کچھ اس میں ایسی ہیں جو suitable and عام ہیں، but it was publicly stated the other day that some people were sending the oddest thing۔ لیکن اگلے دن اعلان کیا گیا کچھ لوگ جو ہے انہوں نے عجیب سی کتابیں بھیج رہے ہیں، such as میگزین، کچھ ایسے میگزین 20 years old guides to the Lake District and back number of Whitaker Almanac۔ اب فوجیوں کو کس طرح کی کتابیں بھیجی گئی؟ 20 million volumes were presented to the troops by the public۔ اور کس طرح کی کتابیں تھیں؟ کچھ پہلے تو جو ہے وہ عام سی اور معمولی سی بھیجی گئیں، لیکن بعد میں اناؤنس کیا گیا کہ وہ کتابیں جو کسی کام کی نہیں تھیں۔ مطلب کیا ہے اس میں؟ وائٹ ٹیکر المانک ہے جو اینڈ وائٹ ٹیکر المانک اینڈ 20 years old میگزین، یہ اور 20 years old میگزین ہے گائیڈز ٹو دا لیک ڈسٹرکٹ۔ یہ بکس کے نام ہیں جو فوجیوں کے تحفے کے طور پر بھیجی گئی۔ ان سم کیسز ون ایمبیشنز، بعض اوقات میں خیال آتا ہے سچ انڈیجسٹیبل، بیٹا جو ہضم نہ ہونے والی ہوں، ایس گیٹ ان ٹو دا پارسل بائی ایکسیڈنٹ، کس طرح کی بے کیف کتابیں حادثائی طور پر پارسل میں چلی جاتی ہیں۔ But it is likely that there are those who jump at the opportunity of getting rid of books they don't want۔ لیکن یہ امکان ہے کہ وہ لوگ جو get rid of کا مطلب ہوتا ہے چھٹکارا پانا، ان کتابوں سے چھٹکارا حاصل کرتے ہیں، حاصل کر کے اس موقع کو غنیمت جانتے ہیں جنہیں وہ پسند نہیں کرتے۔ Why have they kept them if they don't want them؟ اگر وہ انہیں نہیں رکھتے تو انہیں وہ پسند، اور وہ انہیں نہیں رکھتے کیوں؟ اگر وہ انہیں پسند نہیں رکھتے۔ بٹ موسٹ پیپل، زیادہ تر لوگ، اسپیشلی نان بکش پیپل جو کتابیں نہ پڑھنے والے، جن کی بکس پڑھنے میں انٹرسٹ نہ ہو، آر ویری ریلیکٹنٹ، ہچکچاہٹ محسوس کرنا، ہیزیٹیشن ٹو تھرو اوے اینی تھنگ دیٹ لکس لائک اے بک۔ زیادہ تر لوگ، خاص طور پر کتابیں نہ پڑھنے والے لوگ، جیسے نظر نہ آنے والی چیز کو پھینکنے سے ہچکچاہٹ محسوس کرتے ہیں۔ ان دا سم illiterate houses that one knows every worthless volume that is brought finds in its way to shelf and stays there۔ یہ معلوم ہے کہ زیادہ تر ان پڑھ لوگ جو ہیں گھروں میں ہر فضول خریدی جانے والی کتاب ان کی الماری میں چلی جاتی ہے اور وہیں پڑی رہتی ہے۔ ان ریالٹی، حقیقت میں، اٹ از ناٹ میئرلی ابزرڈ کا مطلب ہوتا ہے خراب سی، فضول سی۔ در حقیقت یہ صرف ریالٹی، اٹ از ناٹ میئرلی ابزرڈ، یہ کوئی حماقت نہیں ہے، بٹ اٹ ٹو کیپ ربش میئرلی، کہ ان بیٹا ربش فضول سی، یہ ان فضول کی کتابوں کو اٹ از پرنٹڈ، وہ محض حقیقت میں ردی کو محض اس لیے رکھ لینا کہ وہ شائع شدہ ہے، صرف محض یہ حقیقت نہیں بلکہ اٹ از پازیٹیولی اے پبلک ڈیوٹی، یہ عوامی فرض ہے، ٹو ڈسٹرائے اٹ، انہیں جو ہے وہ تباہ کرنا یہ ایک عوامی فرض ہے۔ Why is it difficult to destroy books? Why is it difficult to destroy books? It is a public duty to destroy books، کہ یہ عوامی فرض ہے بکس کو ڈسٹرائے کرنا۔ ڈسٹرکشن، تلفی، ناٹ میئرلی میکس مور روم فار نیو بکس، نہ صرف نئی کتابوں کے لیے مزید جگہ بناتی ہے، بٹ سیوز ونز ہیئرز ٹو دا ٹربل آف سارٹنگ آؤٹ دا ربش آر اسٹورنگ اٹ، بلکہ وارثوں کو، جو نئے آنے والے لوگ ہیں، ردی کو انہیں چھانٹنے یا انہیں مزید ذخیرہ کرنے سے، ان کی زحمت سے انہیں بچا لیتے ہیں۔
بٹ اٹ از ناٹ آلویز ایزی ٹو ڈسٹرائے بکس، لیکن کتابوں کو ڈسٹرائے کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے. دے may not have as many lives as cat، کہ ان کی بلیوں جیسی زندگیاں نہ ہوں، بٹ دے certainly die hard، لیکن یقیناً بہت مشکل تلف ہوتی ہے. as it is sometimes difficult to find a scaffold for them، بعض اوقات ان کے لیے تختہ دار تلاش کرنا مشکل ہو جاتا ہے. this difficulty once brought me almost within the shadow of the rope، ایک دفعہ یہ مشکل مجھے بعض اوقات پھانسی کے پھندے کے قریب لے آئی. رائٹر ایکچولی بتا رہا ہے کہ وہ اپنی جو ہے وہ کیسے جو ہے وہ بک سے ایکچولی چھٹکارا پانا چاہتا تھا، اور اس کے پاس ایسا کوئی ذریعہ نہیں تھا کہ جس سے وہ بکس کو چھٹکارا پا سکے. اب اس نے کہا تھا کیا حل ہے؟ حل تو یہی ہے کہ اسے میں جو ہے وہ اسے ڈسٹرائے کروں، تباہ کر دوں، یا انہیں ورک بائی ورک جلا دوں. لیکن ان کے پاس ایسا کوئی، اس کے پاس ایسی کوئی چیز نہیں تھی، کوئی گیس وہ کوکر نہیں تھا، یا کوئی ایسی کچن ریج نہیں تھی جس سے جو ہے وہ ان کو جلا سکے. اب وہ کہتا ہے کہ میں اگر ان کو ورک بائی ورک جو ہے انہیں جلاتا ہوں تو اس پہ جو اتنا ٹائم لگے گا، تو یہ بھی ایک بہت بڑا جو ہے وہ مسئلہ ہے، یعنی کہ کر کے جو ہے میں ان کو جلا نہیں سکتا. سمجھ آئی میرے بیٹے؟ تو اب رائٹر جو ہے اس کو مشکل آ رہی ہے کہ میں نے کیسے کتابوں کو جو ہے وہ جلانا ہے. آئی واز لیونگ ان اے اسمال، میں ایز شیکسپیئر وڈ سے، شیکسپیئر بقول ہیو بین کیسنگ فلیٹ ان چیلسیا، کے ایک فلیٹ میں رہتا تھا، اینڈ بکس آف انفیریئر مائنر ورسز گریجولی اکامولیٹڈ دیر، اور وہاں گھٹیا معمولی شاعری کی کتابیں باتدریج جمع ہوتی گئی. اینڈ انٹل ایٹ لاسٹ آئی واز فیسڈ ود الٹرنیٹیو آف ایدر ایوکٹنگ دا بکس اور لیونگ دیم ان سور، یہاں تک کہ بالآخر مجھے وہ متبادل صورتوں کا سامنا تھا کہ یا کتابوں کو نکال دوں، یا پھر انہیں قطعی پریشان کی بغیر قابض رہنے دوں. undisturbed tenancy and taking rooms elsewhere for myself، اور خود اپنے لیے کہیں اور جگہ لے لوں. no one would have bought these books، اب کتابوں کو کسی نے نہیں خریدنا تھا. I therefore had to throw them away or wipe them off the map altogether، اس لیے مجھے انہیں کہیں دور پھینکنا یا ان کا مکمل جو ہے وہ صفایا کرنا تھا. اب رائٹر جو ہے وہ پریشان ہے، کیا میرے پاس ایسا حل نہیں ہے، یا ان کتابوں سے جو ہے وہ چھٹکارا پانا کوئی ایسی جگہ نہیں ہے کہ ان کو جو ہے وہ میں کہیں جو ہے وہ رکھ دوں. بٹ ہاؤ، لیکن اسی کیسے؟ دیر ور اسکورز آف دیم، ان میں سے 20 موجود تھیں. آئی ہیڈ نو کچن رینج، اب وہ کہتا ہے میرے پاس ایسا کچن رینج نہیں ہے، کوئی چولہا نہیں ہے. اینڈ آئی کوڈ ناٹ ٹوسٹ دیم آن گیس کوکر، اور انہیں میں گیس کوکر پر نہیں جلا سکتا تھا. آر کنزیوم دیم لیف بائی لیف ان مائی اسمال اسٹڈی فائر، میں اپنے ورک کر کے اپنے مطالعہ گاہ کی انگیٹھی پر انہیں آتش دان پر انہیں نہیں جلا سکتا تھا. For it is almost as hopeless to try to burn a book without opening it as to try to burn a piece of granite، کیوں کسی کتاب کو کھولے بغیر جلانے کی کوشش کرنا اتنا مایوس کن ہے جتنا کہ کسی پتھر کے ٹکڑے کو جلانے کی کوشش کرنا. سو ان دا اینڈ آخر میں آئی ڈیٹرمن ٹو ڈو، میں نے ایسے کیا ٹو دیم وٹ سو مینی پیپل ڈو دا کٹنس، جیسے لوگ اپنے بلی کے بچوں کے ساتھ کرتے ہیں. ٹائی دیم انہیں باندھا اینڈ کنسائن دیم ٹو دا ریور، اور دریا کے حوالے کرنا. آئی امپرووائزڈ اے سیک، میں نے امپرووائزڈ ارینجڈ، میں نے ایک بوری کا انتظام کیا. اب وہ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس حل ہی نہیں تھا. اب وہ کہتا ہے میں تو نہیں گیس کوکر میں جلا نہیں سکتا تھا. اب میرے پاس ایسی جگہ نہیں تھی جہاں انہیں پھینکو. اب اس نے کہا کہ میں نے ایسے ہی کیا. اب میرے ایک مائنڈ میں ایک ترکیب آئی. ترکیب کیا آئی؟ اس نے کہا کہ میں نے ایسے کرتا ہوں کہ اسے ایک سیک میں، ایک بوری میں بند کر لیتا ہوں. کیا ہے؟ ایک بوری میں بند کر کے جو ہے وہ جیسے لوگ جو ہے وہ بلی کے بچوں کی طرح کرتے ہیں، جیسے وہ کرتے ہیں کہ انہیں ایک بوری میں ان سے چھٹکارا پانے کے لیے انہیں دور پھینک آتے ہیں. تو اس نے کہا کہ اس کا یہی حل ہے کہ میں اسے کہیں جو ہے وہ دور پھینکاؤں. میں نے ایک بوری کا انتظام کیا. اسٹف دا بکس ان ٹو اٹ، اس کے اندر کتابیں بھری. پٹ اٹ اوور مائی شولڈر، اپنے کندھے پر رکھا. اینڈ وینٹ ڈاؤن دا اسٹیئرز ان ٹو دا ڈارکنیس، اور سیڑھی سے اتر کر تاریکی میں چلا گیا. اٹ واز نیئرلی مڈ نائٹ، تقریباً آدھی رات تھی. آئی اسٹیپ ان ٹو دا اسٹریٹ، جب میں گلی میں داخل ہو گیا. دیر واز اے کولڈ نپ ان دیر، ہوا میں کچھ نمی تھی، خنکی تھی. دا اسکائی واز فل آف اسٹار، آسمان تاروں سے بھرا ہوا تھا. اینڈ دا گرینش یلو لیمپس تھریو لانگ گلیمز اکراس اے اسموتھ، اور سبزی مائل زرد لیمپ ہموار سموتھ ہیڈ روڈ، سڑک پر لمبی لمبی شعائیں پھینک رہے تھے.
few people were about, بہت سے لوگ بہت ہی کم لوگ تھے, and here and there rang out the steps of solitary travels on the way home across the bridge to بیٹسٹیا. کوئی بیٹر سی پل کے پار گھر کی طرف سے جائے مسافروں قدموں کی چاپ سنائی دیتی تھی. آئی ٹرنڈ اپ, میں نے اپنے اپنے اوور کوٹ کالر کے کو اوپر کیا, سیٹلڈ مائی سیک کمفرٹیبلی, اور بوری کو اپنے کندھے پر آرام سے رکھا, اکراس مائی شولڈر, اینڈ سٹروڈ آف ٹوورڈس ٹو لٹل اسکوئر گلو آف کافی اسٹال وچ مارک دا نیئر اینڈ آف دا برج. اور کافی اسٹال کی چھوٹی سی چکور روشنی کی طرف چل پڑا کہ جو کہ پل کے نزدیک ایک سرے کی علامت تھی. ہو سویپنگ آئرن گائیڈ, اس میں آئرن گائیڈ جو تھی اس میں لوہے کے پھیلے ہوئے گارڈز ور جسٹ ویزیبل اگینسٹ دا ڈارک بیہائنڈ, پیچھے ایک آسمان کے پس منظر میں تھوڑے سے دکھائی دے رہے تھے. a few doors چند مکان. I passed a policeman, میں ایک پولیس والے کے قریب سے گزرا, who was flashing his lantern on the catches of basement windows, جو کہ تہ خانوں کھڑکیوں سے اپنے لالٹین سے روشنی ڈال رہا تھا. He turned, وہ مڑا. I fancied, میرا خیال تھا, مجھے شک ہو گیا. He looked suspicious, کہ اسے شک ہو گیا. And it trembled slightly, اور میں تھوڑا سا کام, اب وہ کہہ رہا کہ مجھے ڈر تو نہیں تھا لیکن میں تھوڑا سا کام کیا کہ جیسے ایک پولیس والا جو ہے وہ لائٹ جو ہے وہ آن کر رہا ہے اور مجھے جو ہے وہ دیکھ رہا ہے کہ شاید جو ہے اسے شک پڑ گیا ہے کہ میں کوئی چور ہوں یا کچھ اور ہوں. thought occurred me, میرے خیال میں میرے ذہن میں خیال آیا, perhaps he suspects, مجھے شاید اسے شک ہو گیا ہے. I have a swag in this sack, میں اس بوری میں میری شاید چوری کا مال ہے. I was not seriously disturbed, میں زیادہ پریشان نہیں تھا. As I knew, جیسا کہ میں جانتا تھا, that I could bear investigation, کہ میں تشویش کا سامنا کر سکتا تھا. At that nobody would be suspected of having stolen such good books, اور یہ کسی بھی ایسی شخص پر چیزیں چرانے کا شک نہیں کیا جا سکتا. دو اگرچہ they were all fire ایڈیشنز as was I carrying, اگرچہ یہ سب پہلے ایڈیشن تھے جو کہ میں اٹھائے ہوئے تھا. Never come, I could not help the slight unease which comes to all who are eyed, اس تھوڑی سی گھبراہٹ کو محسوس کیے بغیر میں نہ رہ سکا جو وہ لوگ محسوس کرتے تھے. To all who were eyed suspiciously by the police, جنہیں پولیس کی نگاہ سے دیکھتی ہیں. And to all who are detected in any deliberately furtive act, جو جوارتاً کسی خفیہ سرگرمی میں ملوث پائے جاتے ہیں, چاہے however harmless, وہ کتنی ہی بے ضرر ہو. He acquitted me, اس نے apparently بظاہر clearly واضح طور پر اس نے مجھے چھوڑ دیا. اینڈ ود دا اسٹیپ دیٹ, اور کوشش کر اس طرح چلا, میکنگ این ایفرٹ, آئی پریونٹڈ فرام گروئنگ مور ریپڈ, کہ میں مزید چلنے سے باز رہوں. آئی واک ڈاؤن انٹل آئی ریچ دا ایمبیکمنٹ, میں چلتا ہی گیا یہاں تک کہ جب تک میں دریا کے کنارے پر پہنچ نہ گیا. It was then all the implications of my act revealed themselves, تب میرے اس عمل کی اس implications نے اپنے آپ کا اظہار کر دیا. I leaned, میں جھکا against the parapet, پل کی دیوار کے ساتھ جھکا, and looked down into the faintly luminous swells of the river, اور نیچے دریا میں مدھم چمکتے ہوئے ایک سویل دیکھے. Suddenly اچانک I heard a step near me, میں نے اپنے نزدیک پاؤں کی آہٹ سنی. Quite automatically I sprang back from the wall, اور میں بالکل خود بخود دیوار سے پیچھے ہٹ گیا. اینڈ began walking on with, اور میں دوبارہ جو ہے اس دیوار کے ساتھ چلنے لگا. I fervently hoped, اور میں اس تاثر کے ساتھ an air of rumination and unconcern, انہماک اور لا تعلقی کے ساتھ تاثر سے چلنے لگا. The pedestrians, راہگیر came by me without looking at me, مجھے دیکھے بغیر میرے قریب سے گزر گئے. ایکچولی وہ جو جس پہ رائٹر کو شک تھا تو شاید یہ مجھے دیکھ لی ہے, شاید مجھے کوئی سمجھ نہ لے, لیکن وہ ایکچولی وہ ٹرامپ کہتے ہیں آوارہ گھر تھا. It was a tramp, یہ ایک آوارہ گھر تھا. Who had other things to think about, جو جن کے سوچنے کے لیے دوسری چیزیں موجود تھیں. And calling myself an ass, اور خود کو گدھا کہتے ہوئے. I stopped again, میں دوبارہ رک گیا. Now for it, اب یہ کام کرنا ہے. I thought, میں نے سوچا. But just as I was preparing to cast my books, جیسے میں کتابوں کی upon the waters, پانی میں پھینکنے کی تیاری کر رہا تھا. I heard another step, اب وہ کہہ رہا جیسے میں نے ارادہ بنا لیا, انٹینشن بنا لیا کہ اب میں بکس جو ہے وہ دریا میں پھینکتا ہوں, تو مجھے ایک اور قدم کی چاپ کی آواز سنائی دی.
A slow and measured one. مجھے ایک اور قدم کی چاپ سنائی دی. The next thought, a slow and measured one. یہ آہستہ اور نپی تولی تھی. The next thought, اگلا خیال, came like a blaze of terrible, جو خوفناک blue lightning across my brain, نیلی روشنی کے ایک برائٹنگ کی طرح میرے ذہن میں آیا. What about the splash? Splash کیا ہے؟ یعنی کہ ویو کی آواز کیا ہے؟ A man, ایک آدمی, leaning up midnight, کسی شخص کا آدھی رات over the embankment wall, کنار کی دیوارے کے ساتھ جھکنا. Sudden fling of his arm, اس کے بازو کے اچانک اس چیز کو پھینکنا. A great splash in water, پانی میں ایک بہت بڑی آواز. Surely, یقیناً, and not without reason, بغیر کس بلا جواز نہیں. Whoever was within insight and hearing, اور جو مجھے کوئی دیکھے گا اور سنے گا. And there always seemed to be some near good at once rush at me and seize me, اور میری طرف بھاگے گا اور مجھے پکڑ لے گا. ڈر بھی رہا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ شاید ایسا نہ ہو کہ جب میں دریا میں بکس جو ہے پھینکوں تو اس کی آواز اتنی زیادہ ہے کہ شاید جو میرے ارد گرد جو ہے کوئی اسے مجھے دیکھ رہا ہو, شاید اس کی آواز سن لیں تو میری طرف بھاگیں گے اور مجھے پکڑ لیں گے. پروبیبلٹی غالباً they would think, وہ سوچیں گے it was a baby, شاید وہ سوچیں گے it was a baby, کہ وہ یہ ایک بچہ تھا. What on earth would be a good of telling a London constable, لندن کے کسی کانسٹیبل کو یہ بتانے کا کیا فائدہ ہوگا that I had come out into the old and come down alone to the river to get rid of a pack of poetry, کہ میں شاعری کی کتابوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے سردی میں باہر نکلا تھا اور تنہا دریا کی طرف آیا تھا. I could almost hear this gruff, اور میں اس کا مکروہ sneering laugh, تنزیہ کہہ کر سن سکتا تھا. You tell that to the marines, my son, برخدار یہ my son, بد اعتمادی کا اظہار کر رہا تھا. So far I don't know, میں نہیں جانتا تھا. How long I strayed up and down, کتنی دیر میں ادھر پھرتا رہا. Increasingly fearful of being watched, دیکھے جانے کا خوف مسلسل میرے بڑھتا جا رہا تھا. And summoning up my courage to take the plunge, and quailing from it at the last moment, اور فیصلہ کن قدم اٹھانے کے لیے میں نے اپنے حوصلے کو بلند کیا اور آخر لمحے اس سے پیچھے ہٹتا رہا. At last I did, آخر کر میں نے ایسے ہی کیا, میں نے یہ کام کر دیا. In the middle of Chelsea Bridge there are projecting circular bays with the seats in them, اور چیلسی پل کے درمیان باہر کو ابھرے ہوئے چھجے ہیں, نشستیں بنی ہوئی ہیں. In my agony of decision, agony, pain, میرے بیٹے سے ویری ویری امپورٹنٹ سنونا میرے بیٹے. ہم نے یہ اگر آپ کے مائنڈ میں ہو تو ہم نے اپنے ہیرو میں پڑھا تھا ہچ ہائیک اکراس دا سہارا میں ایگونی کا ورڈ پڑھا تھا. تو ایگنی کا کیا مطلب ہے, اس کا کیا سنونا ہمارے پاس ہے؟ پین. کیا مطلب ہے؟ اذیت, تکلیف دہ. I left the embankment, میں نے اس کنارے کو چھوڑا. and hastened straight for the first of these, اور جلدی سے ان میں سے پہلے کی طرف چلا گیا. When I reached it, جب میں وہاں پہنچا, I knelt on the seat, میں اس سیٹ پر جھک گیا. Looking over, دیکھتے ہوئے, جائزہ لیتے ہوئے یا دیکھتے ہوئے. I hesitated again, میں نے دوبارہ ہچکچاہٹ محسوس کی. But I had reached the lumping point, لیکن میں فیصلہ کن مرحلے پر پہنچ چکا تھا. What I thought savagely, میں نے وحشی اندازہ میں سوچا. Under the resolute mask that you show your friends, is that really a shrinking and contemptible crowd, دوستوں کو دکھانے والے اس پر عزم نقاب کے پیچھے واقعی ایک پیچھے ہٹنے والا. If you fall now, اگر تم ناکام ہو گئے, you must never hold your up again, پھر تم برا کبھی اپنے آپ کو سر بلند کر کے نہیں چلو گے. anyhow, بہرحال, what if you are hanged for, اگر تم اس کی خاطر پھانسی پر بھی چڑھا دیا جاتا ہے. good God, او خدایا, you worm, تم کیڑے ہو. betterment that you have gone to the gallows, تم سے بہتر لوگ تختہ دار پر چڑھ چکے ہیں. with the courage of despair, اس مایوسی سے حوصلہ لیتے ہوئے. I took a heave, میں نے اسے اٹھا پھینکا. the sack dropped sheer, بوری سیدھی نیچے جا گری. a vast splash, ایک بہت بڑی آواز. I then silence fell again, پھر دوبارہ خاموشی چھا گئی. no one came, کوئی نہ آیا. I turned home, میں گھر واپس چل پڑا. and as I walked, جیسے میں چلا, I thought, میں نے سوچا, a little sadly, تھوڑا سا افسردہ,
سوچا آف آل دوز بکس کہ تمام کتابیں فالنگ ان ٹو دا کولڈ، ایک ٹھنڈے ٹورنٹ سیٹلنگ سلولی، کہ میں نے سرد لہروں میں گرنے والی کتابوں کے بارے میں تھوڑا سا سوچا، اداس ہو کر سوچا، سلولی ڈاؤن تھرو دا پچی ڈارک، جو کہ گہرے اندھیرے میں سے گزر کر سب سائڈنگ ایٹ لاسٹ اوز آف دا باٹم، پیندے کی کیچڑ میں بیٹھ رہی ہوں گی، اینڈ دیر از دیر ٹو لائی فار لون اینڈ فار گاٹن، وہاں تنہا پڑی ہوں گی اور فراموش کر دی جائیں گی، ود دا وائلس دا انکانشیس ورلڈ آف مین وینٹ آن، جب کہ انسانوں کو بے خبر دنیا چلتی رہے گی۔ ایکچولی دیکھیں ہم رائٹر جو ہے بکس جو وہ دریا میں پھینکنے کے بعد جو ہے وہ پریشان ہو رہا ہے کہ وہ بیچاری کتابیں جو ہیں کہ اب وہ جو ہے وہ دریا کے نیچے کیچڑ کے نیچے پڑی ہوں گی، یا وہ بالکل خاموش اور فراموش پڑی ہوں گی۔ ایکچولی وہ افسوس بھی کر رہا ہے کہ مجھے بکس کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، یعنی کہ مجھے دریا میں کتابیں جو ہے وہ نہیں پھینکنی چاہیے تھی۔ میرے بیٹے یہ ہماری ٹرانسلیشن تھی، اب اس میں مزید کچھ بھی نہیں ہے، تو آئیے دیکھتے ہیں ہم اس کے کویسچن دیکھتے ہیں تاکہ اب اس کو جو ہے وہ سمجھ آ جائے۔ What sort of books were presented to the troops by the public؟ جو ہے وہ آپ کو میرے بیٹے کس طرح کی کتابیں جو ہیں وہ عوام کو بھیجی گئی تھی۔ ایکچولی یہ ذہن میں رکھ لیجئے گا، عوام نے جو آرمی کو بکس بھیجی تھی، ایکچولی ان کی آرمی سے ان کی انٹرسٹ نہیں تھی۔ ایکچولی ریزن کیا تھی؟ ریزن یہ تھی کہ وہ ان بکس سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے تھے۔ سمجھ آ رہی ہے میرے بیٹے؟ ایکچولی وہ ان بکس سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے اس لیے وہ چاہتے تھے کہ یہ کتابیں فضول بھی تو پڑھی ہیں، کیوں نہ یہ ایز اے گفٹ جو ہے ہم آرمی فوجیوں کو دے دیں۔ تو میرے بیٹے ان میں کون کون سی بکس تھی؟ وائٹ جو ہے وہ اس میں لیک ڈسٹرکٹ اینڈ اس میں لیک ڈسٹرکٹ، وائٹ ٹیکر المانک اینڈ 20 اینڈ اور اس میں جو ہے وہ 20 ایئرز اولڈ میگزین جو تھی، یہ جو ہے وہ بکس جو ہیں ایز اے گفٹ جو ہے وہ فوجیوں کو بھیجی گئی۔ واز اٹ آف انٹرسٹ آف سولجرز دیٹ prompted the action اور it was، یا how many books were، کتنی کتابیں بھیجی گئیں؟ over 2 million، تقریباً 2 millions جو ہیں 20 million سوری، اس میں جو ہے وہ بکس جو ہے وہ بھیجیں گے ٹو دا ٹروپس بائی دا پبلک۔ اٹ از اے ڈیوٹی یہ کتابیں چونکہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا تھا فضول اور بیکار تھی، ان کتابوں کا کوئی نہیں فائدہ نہیں تھا، اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ کتابیں ویسے بھی تو پڑھی ہیں کہ انہیں یہ آرمی کو دے دیں۔ وائی شوڈ بیڈ بکس بی ڈسٹرائڈ؟ وہ کہتا ہے کتابوں کو کیوں ضائع کرنا چاہیے؟ اٹ از اے پبلک ڈیوٹی، دا رائٹر سیز دیٹ اٹ از اے پبلک ڈیوٹی۔ اب وہ کہتا ہے کہ یہ عوامی فرض ہے ٹو ڈسٹرائے بیڈ بکس، نئی کتاب جو ہے وہ کتابوں کو ضائع کیوں؟ اٹ میکس مور روم فار نیو بکس۔ اب وہ کہتا ہے کہ اس سے کیا ہوگا کہ نئی کتابیں ملیں گی مزید ان کے لیے، اب نئے لوگ آئیں گے، ورثہ کو جو ہے وہ پرانی کتابوں سے چھٹکارا مل جائے گا، نئی کتابوں کے لیے جگہ جو ہے وہ بن جائے گی۔ وائی از اٹ ڈیفیکلٹ ٹو ڈسٹرائے بکس؟ چونکہ یوزلی پیپل آر لیزی ٹو ڈسپوز آف یوز لیس بکس، کہ لوگ جو ہے وہ سست ہیں ان کتابوں کو ضائع کرنے کے لیے۔ دیز ورتھ لیس بکس accumulate، گریجولی بات اکٹھی ہوتی رہتی ہیں، اٹ بیکمز ویری ڈیفیکلٹ، اور بعد میں یہ بہت مشکل ہوتا ہے ٹو برن، انہیں جلانا، لیف بائی لیف، اور ان کو ایک ورق جلانا، یا تھرو دیم اوے سم ویئر، کس جگہ پھینکنا جو ہے وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ وائی ٹو دا رائٹر ناٹ برن انوانٹیڈ بکس؟ مصنف جو ہے وہ انوانٹیڈ بکس کیوں نہیں جلا سکا؟ بیکاز مصنف کہتا ہے کہ میرے پاس اب ایسی جگہ نہیں تھی، نہ تو اس کے پاس بھی ایسا گیس کوکر تھا، جو ہے وہ کچن رینج ایسا اتنا نہیں تھا کہ جس سے ان کو جو ہے وہ ایک ایک کر کے جلا سکتا تھا۔ اب مصنف یہ بھی کہتا ہے کہ اگر میں ان کو ورک بائی ورک جلاتا تو اس پہ بہت زیادہ ٹائم جو ہے وہ لگنا تھا، تو اٹ از اے ڈیفیکلٹ ٹو ڈسٹرائے بیڈ بکس، اور یہ اس لیے جو ہے ان کو جلانا جو ہے وہ بہت جو ہے وہ اٹ از ڈیفیکلٹ ٹو برن بیڈ بکس۔ وائی ٹو دا رائٹر ڈیسائڈ ٹو گیٹ ریڈ آف وٹ دا رائٹر؟ مصنف نے بے کر کتابوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے کیا کیا؟ اس نے کہا کہ اپنے ایک بوری کا انتظام، وہ کہتا ہے کہ آئی امپرووائز دا رینج، میں نے امپرووائز دا سیک، میں نے ایک بوری کا انتظام کیا، اس بوری کے اندر جو ہے وہ بکس اکٹھی کی، بوری کے اندر جو ہے وہ بکس کو ڈالا اور اپنے کندھے پر رکھا اور پل کی طرف چل پڑا۔ The writer wanted to get rid of useless books. He could not burn them leaf by leaf. میرے بیٹے ہم نے اس کو پہلے بھی ڈسکس کر لیا کہ انہیں ایک ایک کر کے انہیں جلا نہیں سکتا تھا۔ So he decided to pack useless books. اس نے بیکار کتابوں کو ایک بوری میں اکٹھا کیا in a sack and threw them away into the river، اور انہیں دریا میں پھینک دیا۔ Describe authors the midnight venture to throw the books into the river and suspicious
which the action were likely to arouse, یا how did the writer go to river to کیسے گیا to dispose of useless books, بیکار کتابوں کو ختم کرنے کے لیے. آدھی رات کا وقت تھا. مصنف جو ہے اس نے اپنی کتابیں جو ہے بوری میں ڈالی اور کندھے پر رکھی اور واک ٹوورڈز ریور, اور دریا کی طرف چل پڑا. بہت سردی تھی, ہوا میں تھوڑی سی خنکی تھی. ہی واز آل دا ٹائم افریڈ, اور پورا وقت ہم نے پڑھا تھا کہ یہ ڈرا تھا کہ شاید مجھے جو ہے کوئی چور نہ سمجھا جائے. اور اب بیبی کلر نہ آخر کار ہی ریچ دا برج, ہی ریچ نیئر دا برج. ہاؤ ڈو دا رائٹر مسٹر اپ ہز کریج ٹو فلنگ دا بکس ان ٹو دا ریور, کیسے رائٹر نے حوصلہ بلند کیا. اس نے کہا اگر میں نے بکس جو ہیں دریا میں نہ پھینکی یا اپنی کوشش میں ناکام ہو گیا تو میں اپنے دوستوں کے سامنے کبھی سر بلند کر کے نہیں چلوں گا, اور وہ ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ ان کے سامنے جو ہے وہ اب ہمیشہ کے لیے ان کے سامنے جو ہے اس کا سر جو ہے وہ جھکا رہے گا. تو مطلب وہ کہتا ہے کہ اس کا اپنا حوصلہ بلند کیا, اور اس نے حوصلہ بلند کرنے سے اس نے بکس جو ہے وہ دریا میں پھینک دی. And the writer says that he might be arrested as a baby killer if he threw the books into the river, then he rebuked himself as a coward. یعنی خود اس نے اپنے آپ کو یہ بھی سمجھا کہ میں بزدل ہوں. اور آگے وہ کہتا ہے he thought that he would never take his head up again before his friends if he had failed. وہی بات نہیں, اگر وہ ناکام ہو گیا تو اپنے دوستوں کے سامنے سر بلند کر کے نہیں چلے گا. He mustered up his courage and threw the books into the river. Did the writer come to have a feeling for those books once he had got rid of them? کیا مصنف کو ان کتابوں سے ہمدردی پیدا ہوئی جن سے کبھی اس نے چھٹکارا حاصل کیا تھا. آفٹر throwing the books the writer felt sorry for them, افسوس کیا. He remarked that their fate was perhaps worse than they deserved, کہ ان کی قسمت شاید اس سے بھی بری تھی جتنی کہ وہ مستحق تھی. He thought that the innocent books would be laying lonely in the mud of the river, کہ معصوم کتابیں دریا کے کیچڑ کے میں تنہا پڑھی ہوں گی. تو میرے بیٹے دیکھیں, اب رائٹر جو ہے اس نے بڑی کوشش کی. پہلے بکس کو کیا ہوا کہ پہلے جو ہے وہ فضول کتابیں جو تھیں, ایسے what sort of books were represented to the troops, کس طرح کتابیں دی گئیں. اوور جو ہے وہ 2 million volumes books were represented to the troops by the public. ایسی کتابیں تھیں ایکچولی عوام کو فوج سے محبت نہیں تھی, بلکہ کیا تھا ان بکس سے جو ہے وہ چھٹکارا پانے کے لیے انہوں نے جو ہے وہ فوج کو دے دی. تو رائٹر کہتا ہے کتابیں جو ہے وہ یہ ہمارا عوامی فرض ہے. اٹ از اے پبلک ڈیوٹی ٹو ڈسٹرائے بیڈ بکس بیکاز, کیونکہ اب وہ کہتا ہے کہ ایسے نئے ورثہ جو ہے ان کو کتابیں جو ہے وہ نئی کتابیں رکھنے کا موقع ملے گا, پرانی سے وہ چھٹکارا پا لیں گے. ہم نے یہ بھی ڈسکس کیا کہ رائٹر جو ہے وہ چونکہ اس کے پاس ایسا ایک کچن رینج نہیں تھا جس کو وہ ایک ایک کر کے وہ جلا سکتا تھا. اب وہ پریشان تھا کہ چونکہ گیس کوکر نہیں تھا اور اتنی جگہ نہیں تھی جس سے وہ ورک بائی ورک ان کو جلا سکے. اب اس نے کہا کہ اس کا ایک ہی حل ہے. کیا اس نے کیا کیا, وہ کہتا ہے کہ رائٹر کی بات کر رہا ہوں, آئی امپرووائز دا سیک, میں نے ایک بوری کا انتظام کیا, اس کے اندر جو ہے وہ کیا کیا, اور اس کے اندر بوری کے اندر میں نے بکس رکھنے کے بعد اب وہ کہتا ہے کہ میں نے ان کو شولڈر پہ رکھا اور کس کی طرف چل پڑا, دریا کی طرف چل پڑا. تو میرے بیٹے ہم نے یہ باتیں جو ہے وہ ساری ڈسکس کر دی ہیں. میرا خیال ہے اب آپ کو پرابلم نہیں ہونی چاہیے. یہ ہمارا چیپٹر نمبر 5 جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے, اس میں کوئی اور پرابلم نہیں ہے. اوکے میرے بیٹے, اللہ حافظ.